ولی عہد پرتاپ کے لیے اپنے باپ کی موت اچانک اور ناقابل یقین تھی۔ اگرچہ اس نے ماں کا پیار بھی دیکھا تھا جب وہ 15-16 سال کا تھا، اسے اپنی ماں کی شبیبی یاد تھی اور اس کی محبت بھی دیکھی تھی۔ وہ اچانک تو نہیں مری تھی، البتہ بیماری میں کچھ دنوں بعد انتقال کر گئی تھی۔ پرتاپ کو ابھی تک یاد تھا کہ ماں کے مرنے کے بعد وہ کس قدر رویا تھا۔ باپ سے بھی اسے محبت ملی تھی مگر کم، لیکن ماں کے مرنے کے بعد کئی ہفتوں تک وہ اداس اور غمگین رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے ایسے زخم بھی بھر دیتا ہے۔ بیٹے کو اس طرح غمناکی کی حالت و کیفیت میں دیکھ کر مہاراجہ چندر گپتا ریاستی امور اور سیاست سے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا تھا کہ یہی ولی عہد بھی تھا۔ یوں مہاراجہ چندر گپتا نے پرتاپ کو باپ کی بھی پوری محبت اور شفقت دینا شروع کی تو پرتاپ کے غم کا بوجھ ہلکا ہوا اور دونوں باپ بیٹے کے درمیان گویا نئی سرے سے محبت اور شفقت پروان چڑھنے لگی۔ یہاں تک چندر گپتا کی خصوصی توجہ سے پرتاپ ریاستی امور اور دیگر علوم میں تاکو مشاق ہونے لگا۔ یوں اس کا دل بھی بہلتا رہا، لیکن اب جیسے ہی وہ پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ باپ کی اس اچانک موت کے بعد پرتاپ کے پرانے زخموں کا انمال دوبارہ چھل گیا تھا۔ باپ کا غم تو تازہ تھا مگر اب اسے ماں بھی یاد آنے لگی۔ وہ اب یتیم و یسیر ہو گیا تھا، خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن اب بات بچپنے کے دکھ والی بھی نہیں تھی۔ پہلے تو باپ نے آگے بڑھ کر اسے اور اس کے دکھ کو سنبھال لیا تھا، مگر اب کون تھا؟ ایسے میں جبکہ وہ والی ریاست بھی تھا، سوائے خود کو ہی سنبھالنا پڑا۔ جانتا تھا کہ وہ اس طرح غم سے نڈھال رہا تو ریاست کو کون سنبھالے گا جس رموز کو سکھانے کے اس کے باپ نے دن رات ایک کیے تھے اس کی خاطر۔ یہی وجہ تھی کہ پرتاپ نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ باپ کی چتا کو آگ دکھا دی تھی، اس کی راکھ کو بھی بہا دیا تھا۔ پوری ریاست میں 7 دنوں کے سوگ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مہارانی نجو بائی جو ودھوا ہو چکی تھی نے اپنی مانگ کا سندور مٹا کر اور چوڑیاں توڑ کر سفید سوتی لباس پہن لیا تھا۔ اس کی حالت بھی اب کافی سنبھل گئی تھی، تاہم اب اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ غم اپنی جگہ، مگر اس غم میں وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس غم میں جا طلبی کی تما دھیرینا بھی شامل تھی۔ شقاوت قلبی اور سازشوں کی آگ بھی بھڑکی ہوئی تھی۔ اس کے لیے شوہر کی موت بے وقت تھی۔ ابھی تو اس نے راج محل میں اپنے ذات کو اپنے بیٹے ایش کمار کی صورت میں مستحکم و مضبوط کرنے کے لیے سازشوں کے تار ہلانے شروع کیے تھے کہ تقدیر نے بازی ہی پلٹ دی۔ مہارانی جی، خود کو فوراً سے بیشتر سنبھال لیجئے، بعد میں غم کرتی رہیے گا، پرنتو آگے کی سوچئے۔ ایسے میں بچھو رام نے نجو بائی کے کان میں سرگوشی کر کے گویا اسے جگا دیا تھا۔ بچھو رام پہنچی ہوئی چیز تھا، اس کے دماغ نے ہی نہیں بلکہ دوربین نظروں نے بھی بھانپ لیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ مہارانی کا دماغ تو باغ عنان تک ہی محدود رہتا تھا، مگر بچھو رام ان کے درپردہ وہ عوامل پر بھی بڑی نظر رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مہارانی اس کی بات کی نزاکت اور حساسیت کا مطلب جانے بغیر شکست خوردہ لہجے میں بولی، بچھو رام، اب رہ ہی کیا گیا ہے سنبھالنے کو؟ میں جس راجہ کی گدی پر دیکھنا چاہتی تھی وہ سپنا تو میرا چور چور ہو گیا۔ سپنے وہ اپنے چھوڑیے مہارانی جی، اور گدی نشینی کا بھی رنج من سے نکال دیں اب، بچھو رام نے اسرار بھرے لہجے میں کہا تو مہارانی نجو بائی کو چونک کر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ سمجھ رہی تھی کہ اس کا پرانا نمک خوار کوئی دور کی کوڑی سجھا رہا ہے۔ وہ قدرے جھلا کر بولی، تیرا مطلب کیا ہے آخر؟ کھل کر کیوں نہیں بول دیتا؟ بچھو رام نے اپنے منہ سے اس ہانس یوں خارج کی جیسے نجو بائی کی عقل پر کفی افسوس مل رہا ہو۔ بولا، جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو غور سے سننا ہوگی اور اس کا تدارک بھی آپ ہی کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ میں نے راجکمار ولی عہد پرتاپ کی آنکھوں میں غم کی چھایا کو اتنی جلدی مٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر نجو بائی ہنوز بچھو رام کی بات سمجھنے سے قاصر رہی۔ تو پھر یہ مہارانی صاحبہ کے پرتاپ کمار کو مہاراجہ کی موت پر کسی شبے کی بھنک پڑنے لگی ہے۔ وہ راج محل کے خادم اور خادماؤں کی قطار لگا رہے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ مہاراجہ کے کمرے کو بھی مقفل کر رکھا ہے اور کمرے کی جو شے جہاں ہے اسے وہی رہنے کا حکم صادر کرتے ہوئے اس بات کی بھی سختی سے تاکید کر دی ہے کہ کوئی بھی مہاراجہ کے کمرے میں داخل نہ ہونے پائے اور نہ ہی وہاں سے کوئی ذرہ برابر شے بھی باہر نکال پائے۔ بچھو رام کی اس بات کی گہرائی اور گہرائی کی ایک ذرا سی بو پاتے ہی پل کے پل مہارانی نجو بائی کے چہرے کی رنگت زر پڑ گئی۔ وہ اب دہشت اور جانے انجانے خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ بچھو رام کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاں مہارانی صاحبہ،
बिच्छू राम ने फिर इसी अंदाज में अपना सर हिलाते हुए भारी लहजे में कहा, अब आप समझ रही हैं मेरी बात? बिच्छू राम की नजरें महारानी के डरे से में चेहरे पर जमी थी। आगे बोला, इसीलिए तो कह रहा हूं, सोच रखें, अगर सवालों जवाब और पूछ-गुछ की कैफियत से आपको गुजरना पड़ा, जिसका मुझे पूरे सोलाने विश्वास है, तो आप क्या जवाब देंगी? मुझे? महारानी नज्जो बाई को एकदम रवायती तैश जाग उठा। गुस्से से इसका चेहरा लाल भुभुका नजर आने लगा। जोशे गैस तले वो कांपने लगी। थोड़ी देर पहले इस पर तारी अनजाना खौफ अनकाव पजीर होने लगा। वो अकेला यतीम लावारिस मुझे कटहरे में खड़ा करेगा? महारानी नज्जो बाई को, चंद्र गुप्ता की पत्नी को? फिर वो इसी गजबनाक आंखों से बिच्छू राम को घूरते हुए बोली, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की बिच्छू राम? मगर बिच्छू राम भी मौका खाए हुए था। वो पहले ही इदराक कर चुका था कि अब इन दिलों में तेल नहीं रहा। बगैर किसी खौफ के तेजी से दोबारा इसी लहजे में बोला, ना 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 महारानी साहिबा, वो अकेला नहीं रहा, अब 1 और 1 11 बन चुका है। आपका गुस्सा सर आंखों पर, मगर महारानी साहिबा, मैं आपको जो हकीकत बता रहा हूं, इसे तस्लीम करने का आप ही का फायदा है। अमल करो, आपकी मर्जी। लो, मैं अपना मुंह अब बंद किए देता हूं। बिच्छू राम ने यह कहते अपने मुंह पर हाथ रख दिया। महारानी नज्जो बाई की आंखें खुली। बिच्छू राम इसका आजमाया हुआ मोहरा था। इसने आज तक धोखा नहीं दिया था और ना ही इसके मशवरे या बातें गलत साबित हुई थी, क्यों इसे भी अंदाजा हुआ कि अब वो पहले जैसी दमखम वाली बात नहीं रही। मौजूदा हालात का सामना करने के सिवा कोई चारा भी नहीं। इसने मुंह पर रखे हाथ खड़े बिच्छू राम की तरफ बेबसी से देखा और कदरे झल्लाकर बोली, ये तुम क्या बौलों की तरह मुंह पर हाथ रखे खड़े हो? बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये मुआ प्रताप तो तख्त नशीन हो चला। बिच्छू राम ने मुंह से हाथ हटाया और बोला, कह रहा हूं ना महारानी साहबा, अभी फिलहाल तख्त नशीनी की बात को रहने दें और खुद को बचाने की फिक्र करें। प्रताप बड़ी चोट खाए हुए है, समझता है सब, मगर महाराजा की वजह से खामोश था। ऐसा न हो कि वो सबसे गिन गिन के बदले ले। इसके लिए हमें बड़ी मक्कारी और काफी हद तक और निचले बैठकर चालें खेलना पड़ेगी अब, मगर बाद में, अभी अपनी फिक्र करना होगी। बिच्छू राम इतना कहकर रुका तो महारानी इसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। वो अपने सर को हौले हौले इस बाती जुम्बश देने लगी। महारानी साहिबा, बिच्छू राम ने जब देखा कि महारानी नज्जो बाई बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गई है और अब वो एक बार फिर इस पर मुनहसिर है, तो इसने बड़ी मक्काराना और मायनेखेज अंदाज में से पुकारा। नज्जो बाई ने इसकी तरफ देखा, आप मेरे होते हुए क्यों फिक्र कर रही हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपका पुराना नमकखार हूं और रहूंगा। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? महारानी को पहली बार बिच्छू राम के लहजे में जाने क्यों एक अजीब सी बात महसूस हुई। वो इसका गुलाम, इसका राजदा था। गुलाम जब आका का राजदा बन जाए तो समाजी लिहाज से न सही, राजदा की निस्बत से हम मर्तबत तो नहीं बन जाता। नज्जो बाई को भी कोई ऐसे बिच्छू राम के लहजे से महसूस हुआ था, ताहम वो ज्यादा गौर न कर सकी और बोली, मुझे तुम पर बुरा विश्वास है बिच्छू राम, क्या कहना चाहते हो बोलो। बोलूंगा, जरूर बोलूंगा महारानी साहिबा, बस आप हकीकत को समझकर चलिए। 2 बार की नाकामी के बाद तीसरी बार कामयाबी आपके नसीब में देख रहा हूं, लेकिन पहले मुकदमे से जान छुड़ा लीजिए। बिच्छू राम ने अपनी चुंदी चुंदी आंखों को महारानी की निगाहों के सामने गर्दश देते हुए कहा। इसके शातिर दिमाग में एक नई खिचड़ी पकने लगी। इस बात पर नज्जुत बाई का दिल भी धड़कने लगा, जहां तलबी की हवस और बढ़ गई थी। राजमहल में सबने देखा कि खामोशतबा प्रताप कुमार एकदम जैसे फट पड़ा था। इसने सबसे पहले एक शानदार मगर रस्मी कार्रवाई में गद्दी नशीनी इख्तियार की और मसनद पर परजमान होते ही इसने रियासती उमूर के जुमला काम निपटाए। प्रजा के एक बड़े मजमे से खिताब करके ने तसल्लियां दी। मुशीरों, मुसाहिबदारों और सरदारों, बही खाहों और रियासत के चंद मोतबरीन के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार और सलाह मशवरे किए। ये सारा काम कुछ तुरंत निपटाने के बाद इसने चंद जीरक दिमाग आदमियों की जमात को मुकर्रर किया और बिलाखिर राजमहल में एक दिन सबको एक बड़े हाल में इकट्ठा होने का हुक्म सादिर कर दिया। इन सब में सभी को शामिल होने की बड़ी सख्ती से ताकीद की गई थी। लिहाजा जब राजमहल के बुलंद छत वाले एक हॉल कमरे में 2 कतारें लगा दी गई तो राजा प्रताप कुमार 4 जीरक दिमाग जमात के साथ बड़ी शाहाना कर्रोफर और दबदबे के साथ वहां पहुंचा। इसके बाद एक और टोला भी वहां एक दूसरे दरवाजे से बरामद हुआ। इनमें प्रजा के 5 मोतबरीन शामिल थे, जो राजा प्रताप का इंसाफ देखने और हकीकत जानने के लिए लाए गए थे, क्योंकि आजहानी महाराजा चंद्र गुप्ता से रियासत के लोग बहुत खुश और मुतमईन थे। इन्हें इनसे अकीदत की हद तक मोहब्बत थी,
پرجا دیکھنا چاہتی تھی کہ مہاراجا کے یوں اچانک مرنے کے بعد راج محل میں کیا رد عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ اب وہ یہی دیکھ رہے تھے۔ بیٹھنے کے لیے کسی نشست کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، ماں سوائے اپنے لیے اور ایک مزید نشست کے لیے جو مہارانی نجو بائی کے لیے رکھی گئی تھی۔ قطاریں دو تھی، ایک قطار میں خاندان کے افراد اور دوسری قطار میں وہ چیدہ چیدہ خدام اور نوکر تھے جنہیں راجا پرتاپ نے موجود رہنے کے لیے حکم دے رکھا تھا۔ راج محل میں مہاراجا چندر گپتا کے دیہانت ہونے کے بعد سے ہی یہ افواہیں گردش کرنے لگی تھی کہ ولیعہد پرتاپ نے اپنے 4 زیرک دماغوں کی جماعت کے ساتھ از خود اپنے باپ کی اچانک موت سے متعلق تحقیق کر کے بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چلا لیا ہے جس کے حقائق بڑے سنسنی خیز ہوں گے۔ بچھو رام نے اسی سے متعلق ہی مہارانی کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی اور ایسا اس میں کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ راجا پرتاپ اپنے شاہانہ لباس میں اونچی نشستگاہ والی کرسی پر پراجمان تھا اور بڑے غور سے دونوں قطاروں میں شامل کھڑے افراد کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے بلائے ہوئے سبھی لوگ اس میں شامل تھے یا نہیں، کوئی کم تھا۔ خداموں وغیرہ کی قطار میں تو سبھی پورے تھے، مگر خاندان والوں میں سے ایک کم تھا جس کے احترام کا پاس رکھتے ہوئے راجا پرتاپ کے حکم سے صرف اسی کے لیے کرسی کا بندوبست کیا گیا تھا، اور وہ تھی مہارانی نجو بائی۔ وہ کرسی خالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ نجو بائی ان میں شامل نہیں تھی۔ ماتا جی کہاں ہیں؟ دفعتاً راجا پرتاپ نے بآواز بلند پوچھا۔ اس کے لہجے میں بردباری اور احترام تھا۔ کسی نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو راجا پرتاپ نے گھمبیر آواز میں کہا، حیرت ہے کہ ایک ایسی ودھوا جس کے پتی کا دیہانت ایسے حالات میں ہوا جسے شبے کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور اسی کارن یہ نشست لگائی گئی ہے، ایسی عورت کو تو شمشان سے اٹھ کر ادھر چلے آنا چاہیے تھا، لہٰذا مہارانی صاحبہ کو فوراً یہاں پیش کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو بآسن و خوبی پورا کیا جا سکے۔ مہارانی کو فوراً پیش کر دیا گیا۔ وہ 2 خادموں کے سہارے چل کر آئی تھی، چہرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں جھملاتی نمی سوگ جیسے گنگا جل امڑنے کو تھا، لیکن اس کی تہ میں دبی خفیف سی غیظ و غضب کی پرتیز چنگاری بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ خادماؤں نے انہیں سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ بچھو رام کی باتیں اور ہدایتیں مہارانی نجو بائی کے کانوں میں ہی نہیں، دماغ میں بھی گردش کر رہی تھی۔ اس نے ایک اور اسے امید دلائی تھی اور وہ اپنے اس غلام نما رازدار پر پورا بھروسہ کرتی تھی۔ جب ایک مصاحب دار نے بڑے ادب سے نجو بائی کو اس کی نشست کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم بڑے تنتنے سے بولی، انصاف یہ نہیں ہوتا کہ راج محل کے مکینوں کو بھی مجرموں کی قطار میں کھڑا کر دیا جائے؟ اگر ایسا کیا جائے تو پھر ہمارے ساتھ ولیعہد پرتاپ کو بھی اسی قطار میں لگنا چاہیے۔ مہاراجا کی موت سے انہیں کیوں الگ سمجھا جا رہا ہے؟ کیا یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ جلد از جلد راجا کی مسند پر پراجمان ہوں؟ بچھو رام کے بتائے ہوئے ان الفاظ کو مہارانی نے بڑے دبنگ لہجے میں اور بغیر کسی خوف کے دہرا دیا تو راجا پرتاپ پوری بردباری اور اعتماد سے مسکرایا اور پھر اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا، بولا، ہم انصاف کے تقاضے کے طور پر ماتا جی کے اس اعتراض کا احترام کرتے ہیں اور مصاحب جماعت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قطار میں لگایا جائے۔ یہ کہتے ہوئے راجا پرتاپ بھی خاندان کی قطار میں جا کھڑا ہوا۔ پرجا کے نمائندوں کی حیثیت سے آنے والے معتبرین راجا پرتاپ کے اس انصاف پسندی بردباری پر اشش کر اٹھے تھے۔ تبھی مصاحب اور زیرک دماغ جماعت کے ایک فرد نے باری باری مقدمہ سناتے ہوئے بالآخر یہ انکشاف کر ڈالا کہ آن جہانی مہاراجا چندر گپتا کو دودھ میں زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ولیعہد پرتاپ کی ہی ایما پر ایک خیر جماعت تحقیقکاروں نے اس عقدے کا پتہ لگایا تھا، کیونکہ مہاراجا کی لاش کا جائزہ لیا گیا تو ان کی باچھوں سے سرخ خون کی لکیر بہ رہی تھی۔ نیز راج محل کے حکیموں اور ویدوں نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے وغیرہ۔ ملازمہ نرملا اپنی قطار میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ اسی کے ذمہ دودھ کے گلاس پہنچانا ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ کھڑی ایک اور ملازمہ اس کی حالت تو غیر ہی ہو رہی تھی۔ غرض ہے کہ یہ کاروائی ترنت نمٹائی گئی۔ نرملا نے بتایا کہ اس روز اس کی طبیعت خراب تھی اور اس کی جگہ اوشا نامی ملازمہ نے یہ فریضہ انجام دیا تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ خادمہ نرملا کے اس انکشاف پر مہارانی نجو بائی کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی نرملا کا منہ نوچ لے۔ اس حرامزادی کی طبیعت بھی اسی دن خراب ہونا تھی۔ اس نے دل میں اسے کوسا۔ یہ نوکروں کی قطار میں کھڑے بچھو رام بھی موجود تھا۔ اس نے بھی نرملا کا بیان سن لیا تھا اور اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، ورنہ اس نے تو اپنا کام بڑی ہوشیاری سے نمٹایا تھا۔ تقدیر کو الٹی چال چلنا تھی، اب اسے کوسنے کا کیا فائدہ تھا؟ لہٰذا اس کی نظر آئندہ کے حالات پر تھی۔
اسے تسلی تھی کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا کہ اسی نے مہارانی نجو بائی کی ایما پر در حقیقت ولی عہد کے دودھ والے گلاس میں زہر ملایا تھا جو خادمہ کی تبدیلی کے باعث بدلا جا چکا تھا۔ اوشا کو سامنے لایا گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ اس نے دودھ کے بھرے ہوئے گلاس باپ بیٹوں کو پہنچا دیے تھے، اسے کچھ علم نہیں۔ کیا دودھ کے گلاس پہلے سے بھرے ہوئے تھے جب تم نے وہ پہنچائے تھے، یا پھر اپنے سامنے پتیلے سے دودھ ڈالا تھا؟ مہاراجہ پرتاپ کے کمار تیار کیے گئے سوالات میں اگلا سوال معتبرین اور زیر دماغ جماعت نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے دودھ گلاسوں میں انڈیلا تھا، اوشا نے جواب دیا۔ راجہ پرتاپ بڑے غور سے یہ جوابات سن رہا تھا۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا کہ مرنا اسے تھا اور اسے مروانے کی سازش کی گئی تھی، مگر ملازمہ کی تبدیلی کے سبب گلاس بدل گئے تھے، کیونکہ اس نے اپنی 4 رکنی زیرک دماغ کے ساتھ تحقیق کے دوران یہ دیکھا تھا کہ اس کے دودھ کا گلاس وہ نہیں تھا جو اسے دیا جاتا تھا، مگر کسی سبب دونوں باپ بیٹے اس بات پر توجہ ہی نہ دے سکے تھے۔ عقدہ تو صبح کھلا تھا کہ اس کے درپردہ قصہ قضا کیا تھا۔ زہر پتیلے میں ملانے کے بجائے گلاس میں ملایا گیا تھا اور اس مہارے سے ملایا گیا تھا کہ پتہ نہ چل سکا تھا یہ کس کی حرکت ہو سکتی تھی۔ یہ سازش کا پتہ تو چلا کہ یہ سراسر ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ولی عہد موجودہ راجہ کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ یہ بات علل اعلان کر دی گئی تھی، مگر قاتل نہ پکڑا جا سکتا تھا۔ پر مہاراجہ پرتاپ کمار کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ سب کو یہ باور کرا دینا چاہتا تھا کہ اس کی موت کی سازش تیار کی گئی تھی، اور کون کر سکتا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے اس نے فیصلہ اوروں پر چھوڑ دیا تھا۔ یوں سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ یہ حرکت کون کر سکتا ہے۔ مہارانی نجو بائی بچ تو گئی، مگر انتہائی مشکوک نظروں میں آ چکی تھی، اور یوں اس کی رہی سہی شان و شوکت بھی دم توڑنے لگی۔ اس سے مہارانی کا لقب بھی چھین لیا گیا، اور وہ صرف نجو بائی تھی۔ اسے مہاراجہ چندر گپتا کی بیوہ کی حیثیت بھی چھین لی گئی تھی، اور اس کی جگہ غیر اعلانیہ قاتلہ کا لقب قرار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ مہاراجہ پرتاپ کی یہ چال تو اسے بعد میں سمجھ آئی، جب ریاست کی پرجا اور ریت نے اسے وہ عزت و تکریم دینا ہی چھوڑ دی۔ وہ سرعام مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم گردان لی گئی تھی، اور یہی مہاراجہ پرتاپ کا مقصد بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی قرار واقعی سزا ملنے سے زیادہ بڑی سزا مہارانی کے لیے یہی تھی کہ وہ جیتے جی لوگوں کی نظروں سے گر جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے کچھ اپنے راج محل کی عزت و تکریم کا بھی پاس تھا۔ وہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ مہاراجہ پرتاپ نے بھی اس کے ساتھ ایک طرح کی رحم دلی بھی دکھائی تھی، کیونکہ جیسے ہی زہر والی بات تشتش بام ہوئی تھی، سوجنا نے پرتاپ کی طرف بڑی رحم طلب اور روحانی نگاہوں اور چہرے سے دیکھا تھا۔ سوجنا ہی اس کی واحد بہن تھی، جس نے ستیلا ہونے کے باوجود اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا تھا، سوجنا ہی راج محل میں پرتاپ کے لیے وہ واحد ہستی تھی جو اپنی ماں نجو بائی اور بھائی ایش کمار کے مزاج و سلوک کے برخلاف پرتاپ سے سگی بہنوں جیسا ہی پیار کرتی تھی۔ ایک طرح سے نجو بائی کو بچانے میں سوجنا کے آنسو بھرے رحم طلب معصوم چہرے کا بھی دخل تھا۔ یوں بات بظاہر آئی گئی بھی ہو گئی تھی، اور مجرم بھی نظروں کے سامنے لایا جا چکا تھا، لیکن اب مہارانی نجو بائی کو محدود کر دیا گیا تھا۔ وہ راج محل اور ریاستی امور میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مہاراجہ پرتاپ کمار کے حکم پر سر جھکانا تھا، غرض یہ کہ وہ راج محل کی ایک ایسی شے بنا دی گئی تھی جو بیکار جانی جا چکی تھی، جیسے عضو معطل کے طرح ایک کونے میں پھینک دیا گیا تھا۔ مہارانی نجو بائی کو تو گزرتے وقت کے ساتھ ہی ان تلخ حقیقتوں کا پتہ چل سکا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا تھا۔ واویلا وہ کر نہیں سکتی تھی۔ شور مچانے کا کوئی جواز پرتاپ نے اس کے لیے چھوڑا نہیں تھا۔ ایسا کرتی تو اسے جواب دہ ہونا پڑتا، کیونکہ انگلیاں اسی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کون نہیں جانتا تھا یہ حقیقت کہ ایک عورت اپنے سگے بیٹے کو راج کے سنگھاسن پر پراجمان دیکھنا چاہے گی یا اپنے ستیلے بیٹے کو۔ بچھو رام جس خطرے کی طرف اشارہ کیے ہوئے تھا وہی ہوا تھا۔ وہ دور اندیش تھا۔ نجو بائی اب جا کر اس کی باتوں کا مطلب سمجھی تھی کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔